نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عمرہ۔ سیرت النبی کتاب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا، اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہٰذا اسے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا، اچھا خیر، اگر تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا۔ یہ میرا دوست تھا، اس کا باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے صاف کہہ دیا، اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص فوراً بولے، میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہے اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم جوشی سے اسلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفی اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دے جو میں نے آپ کے مقابلے میں آ کر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک تابعی کے ہاتھوں پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا۔ کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تینوں حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں بھی یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں 100 آدمی گھڑ سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ
बौखला कर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे और कुरैश को बताया कि मुसलमान हथियार ले आए हैं और इनके साथ तो घुड़सवार दस्ता भी है। कुरैश ये सुनकर बदहवास हुए और कहने लगे, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इस मुआहदे के खिलाफ हो, बल्कि हम मुआहदे के पाबंद हैं। जब तक सुलहनामे की मुद्दत बाकी है हम इसकी पाबंदी करेंगे। फिर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर हमसे जंग करने आए हैं। आखिर कुरैश ने मुकर्रस बिन हफ्स को कुरैश की एक जमात के साथ रवाना किया। उन्होंने आपसे मुलाकात की और कहा, आप हथियार बंद होकर हरम में दाखिल होना चाहते हैं, जबकि मुआहिदा ये नहीं हुआ था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हथियार लेकर हरम में दाखिल नहीं होंगे। मुआहिदे के तहत सिर्फ मियानों में रखी हुई तलवारें हमारे साथ होंगी, बाकी हथियार हम बाहर छोड़ कर जाएंगे। मुकर्रस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इत्मीनान का इजहार किया और कुरैश को जाकर इत्मीनान दिलाया। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिले का वक्त आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा से निकल कर कहीं चले गए। इन लोगों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ था, दुश्मनी थी। वो मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दाईं बाईं तलवारें लिए चल रहे थे और सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे थे। रवाना होने से पहले बाकी हथियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह महफूज करा दिए थे। वो जगह हरम से करीब ही थी। मुसलमानों की एक जमात को इन हथियारों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था। मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों को बहुत मुद्दत बाद देखा था। वो इन्हें कमजोर से लगे तो आपस में कहने लगे, यस्रब के बुखार ने मुहाजिरीन को कमजोर कर दिया है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहमत फरमाएगा जो इन मुशरिकों को अपनी जिस्मानी ताकत दिखाएगा। इस बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करें, यानी अकड़ अकड़ कर और सीना तान कर चलें और मुशरिकों को दिखाएं कि हम पूरी तरह ताकतवर हैं। इसके बाद जब मुसलमानों ने रमल शुरू किया तो मक्का के दूसरे मुशरिकों ने इन मुशरिकों से जिन्होंने मुसलमानों को कमजोर बताया था कहा, तुम तो कह रहे थे कि इन्हें यस्रब के बुखार ने कमजोर कर दिया है, हालांकि ये तो पूरी तरह ताकतवर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इस तरह अपने ऊपर डाल रखी थी कि दायां कंधा खुला था और इसका पल्लू बाएं कंधे पर था। चुनाचे तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने ऐसे ही कर लिया। इस तरह चादर लेने को अस्तबा कहते हैं और अकड़ कर चलने को रमल कहते हैं। इस्लाम में पहला अस्तबा और पहला रमल था। अब हज करने वाले हों या उम्रा करने वाले हों, ये दोनों काम करने होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरे। 3 दिन पूरे होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से निकले आए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। इनका नाम बर्रा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके मैमूना रखा। इसी के साथ मेरा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। कल नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।